اب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہمارے سر کے تاج، مگر مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو گالی دینا یا ان کو قتل کرنا بھی جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا، کوئی کافر نہیں کرتا، کافر نہیں ہوتا اس سے۔ حضرت ابوبکر آپ مسئلے کو حد تک رکھا کریں نا، گالی دینا یا قتل کرنا گناہ ہی بنتا ہے، گناہ کبیرہ کہہ رہے، مگر کفر نہیں۔ کفر تو نام ہے کہ رسول اللہ کا انکار کر دے، کوئی نامراد یہ کہہ جس کو میں نبی مانتا تھا اب نہیں مانتا، کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گیا۔ ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ اٹھے زبانی بھی نہیں برا برا قتل کر دیے، آج تک بچہ ان کو کوئی کافر نہیں کہتا، یہی کہتے ہیں فاسق ہے، گناہ گار ہے، زیادتی کیوں نہ۔ اسی طرح آپ سن لیں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو اس وقت ایک شخص نے انہیں گالیاں دی، آپ کو بڑا غصہ آیا، ایک عقیدت مند پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اتنے میں وہ شخص اٹھ کر چلا گیا، حضرت ابوبکر اپنا غصہ پی گئے، اور بعد میں اس سے پوچھا یہ پوچھتا تھا اگر میں اجازت دیتا تو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کوئی قتل چھوڑ نہیں دیتا، اسی لیے میں غصہ پی گیا۔ بے وقوفو، شریعت کی حدود کا خیال رکھو، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا مقام نہیں کہ اس کو کوئی شخص گالی دے تو قتل کے لائق۔ یہ صحیح حدیث نکال کر دیکھ رہے، انہوں نے کہا میں یا رسول ہوں کہ مجھے گالی دے دی؟ حضرت علی کو خارجی گالیاں دیتے تھے لوگ، آ کر فرماتے یار درگزر کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ برابر کی گالی دے لو، میں قتل کس بنیاد پر کروں؟ مجھ کو اگر گالیاں دیتے برا کرتے، مگر کافر تو نہیں ہوتے نا، وہ سارے بڑے اچھے مسلمان تھے ہمارے لیے۔ آپ مسئلے کو حد کے اندر رکھیں کہ جو برا کہتا وہ بھی میں اور آپ برا کہیں گے لعنتی ہو جائے گی، کیونکہ ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، نیک ماننے کے بعد۔ مگر جو بچہ صحابی نہیں مانتی، ان کو ایسا مواد ملا وہ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ حضور کے ساتھ تھے، مگر اسی طرح سے جیسے عبداللہ بن ابی، ناراض نہ، وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ تھے آپ کے، مگر وہ دل سے نہیں۔ اب وہ مواد بھی آپ پڑھے نا، کیا کریں؟ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوتا وہ کتابیں پڑھتا رہو، واقعات پڑھتا وہ برا نہ کہے تو اور کیا کرے؟ آپ بھی پڑھ رہے، آپ بھی اللہ گواہ، اگر رائی برابر بھی آپ کو شبہ ہو گیا نا کہ یہ باتیں صحیح، آپ نے بھی لعنت کر دینی۔ ہم صرف مطمئن ہے کہ یہ رپورٹروں کی غلطیاں ہیں، جھوٹ بولا راویوں نے، یہ کہ رہا بحث علم کی، کوئی کہتا نوائے وقت جو خبر دیتا وہ سچی ہے، کوئی کہتا نہیں جنگ جو، تو رپورٹروں نے فساد ڈال دی، کچھ نے ان کی خوبیاں بیان کی جس سے پتہ لگتا کہ وہ تو آسمان پر تھے، کچھ برائیاں ان کی بیان کی کہ حضور کے خاندان کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا۔ اب ان کی تفصیل میں نہیں جانا میں نے، وہ ظلم ایسے ہیں کہ ان کے عہدے کہتے یار فاطمہ کو اتنا تنگ کیا، وہ ناراض مری، حضرت علی نے جنازے پر نہیں بلایا، تم ان کا کہتے ہو کہ ابوبکر عمر کو مان۔ تو یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اس دور میں سب کو پاؤں کے نیچے راؤنڈ کرنا، شیعہ بھی رحم کریں، یہ جھگڑے اللہ پر چھوڑے۔ اب جو ہے نا کہ سارے مسلمان مل کر کافروں کا مقابلہ کریں اور اپنی جان بچائیں، اس کے لیے اکٹھے ہو جائے، ورنہ ان جھگڑوں میں پڑے رہنا بس تباہی کرائی، پھر کچھ نہیں بنے۔ میری دعوت یہی ہے کہ ایک ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں نا صحیح بیٹا، آپ آئے دکھائیں گے کہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، علامہ البانی صاحب خود مانتے کہ یہ ساری ترمذی میں نکال کر دیکھ لیں کوئی نہیں صحیح۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی کے بارے میں ترمذی میں آتا، کئی لوگ سناتے ہیں کہ حضور نے جنازہ نہ پڑھا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا، فرمایا اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اب وہیں امام ترمذی نے بتایا کہ یہ روایت صحیح نہیں، یہ غیر صحیح روایتوں نے ہمیں بہت نا متاثر بنا دیا، ہم ادھر ہو گیا کہ ادھر ہو گیا۔ ان سے جان چھڑائیں، صحیح حدیثوں کی طرف آئیں، انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے، بہت قریب آ جائیں گے، اپنے اپنے خیال پر بھی رہیں گے تو کوئی نہیں، آپ یقین جانیں جنت بہت وسیع ہے، اللہ کا فضل بڑا ہے، اور رسول اللہ کا بڑا حوصلہ آپ سب کو اپنے دامن میں دے لیں گے کہ میرے ہی نام لیوا سے دو یار ان کو ملا تھا، اس پر بیچارے چل رہے تھے، کیوں ان کو جہنم بھیجا جائے؟ نیتیں نیک کریں، نیت صحیح ہونی چاہیے، پھر ٹھیک ہی ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا تھا دیکھ رہے نا سوال اب شروع سے آ گیا۔ اہل صحیح حضرات سے کھانا پینا جائز ہے، اور اہل صحیح مرد کا اہل حدیث عورت سے نکاح جائز ہے، ان کی مجالس سننا، ان کے مذہبی پروگرام میں جانا کہاں تک جائز ہے۔ آخری جو بات ہے یہ تو صاف بات ہے کہ جب ہم ان کی باتوں کو نہیں صحیح سمجھتے تو کیوں جائیں ان کی مجلسوں میں خواہ مخواہ اپنا ذہن خراب کرنے کے لیے، اور دل خراب نہ جائیں آپ۔ باقی پہلی باتیں جو نا کھانا یہ اہل تشیع تو اہل اسلام ہے، اللہ کے رسول نے خیبر فتح ہونے پر یہودیوں کی دعوت نہیں قبول کی، اس زینب نے زہر بھی ملا دیا اس کھانے میں، مگر حضور نے کھانا کھایا۔
حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا یہ سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ شراب بھی بیچتے ہیں، مگر کہا ہم بھی ان کی غلط ہوگی ان کے لیے میری تو دعوت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کھانے پر آپ نہ سوچا کریں۔ میں آپ کو یہ دین کی بات بتا لوں، آپ چین جائیں، ملائیشیا جائیں، یورپ جائیں، سوائے گوشت کے نا آپ سب کھانے کھا سکتے ہیں۔ ہندو پکائے، میرے سامنے عیسائی پکائے، اپنے برتن میں پکائے، اس میں شراب اور بری چیز نہ ملائے، دین کے مطابق حلال کھانا ہو میں کھاؤں۔ میں گاؤں میں جاتا ہوں ان کے شادیوں میں شامل ہو دو، عیسائی بندے بلاتے، وہ انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کھانا کسی کا ناجائز نہیں۔ یہ جو ہے نا کہ اس کا ہاتھ لگ گیا یہ برتن، یہ برشت کا تصور ہندوؤں سے آیا کہ ہاتھ لگنے سے کوئی چیز بری ہے، کوئی نہیں۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام۔ معاذ اللہ اگر امام کعبہ بھی حرام چیز پکائے ہم نہیں کھا سکتے، اور حلال چیز ہندو پکائے ہم کھائیں گے۔ اس لیے کھانا کھائیں آپ، اور نکاح بھی سب کا ٹھیک ہے۔ اہل حدیث لڑکی کا شیعہ کے ساتھ ٹھیک ہے، شیعہ کا کل ایک اہل حدیث عالم مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک ابو داؤد میں آتی ایک شیعہ مرنے لگا۔ اب شیعہ بھی ایسا تھا کہ اس سے شاید برا پیدا ہی نہ ہوا، حارث القذاب، اس کو ہم قذاب کہتے ہیں، اتنا جھوٹا راوی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں لوگوں نے ان سے سنا کہ وہی تو قرآن کے علاوہ اور بھی تھی، حدیثیں لینی چھوڑ دی۔ مگر جب وہ مرنے لگا نا اتنا علانیہ، وہ وصیت کر گیا کہ میری نماز جنازہ کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت عبداللہ ختمی پڑھائی، انہوں نے اس کا غسل کفن کیا، جب نماز پڑھائی لحد میں خود اتارا اور یہ کہا کہ سنت طریقہ یہ کہا ہی نہیں کہ یہ تو یار شیعہ تھا۔ جب تک کوئی شخص اسلام کا نام لیتا حضور کا، ہم جب مر جائے تو بلائیں ہندوؤں اور سکھوں کو کہ اس کو دفن کرے، وہ یار کہے ہمارا کیا لگتا ہے یہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے اسلام ٹھٹھا بن جائے۔ جو مسلم کہلاتا ہے اس کو دنیا میں مسلم کے حقوق دیں، آگے جا کر وہ جہنم میں جاتا تو ہمیں کیا، اللہ فیصلہ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے فرمایا کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، تو ان منافقوں نے کہا کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف ہیں، اس طرح کے الفاظ ہوئے۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ بیوقوف یہ نہیں ہے، بیوقوف آپ ہو۔ یہاں پہ یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ جس طرح کوئی اصحاب رسول کو جو الفاظ بولے گا، جس کا مطلب اگر وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہتے ہیں، تو ہم ان کو کافر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ آیت جو ہے نا بیٹا سورہ بقرہ کی، اس کا تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا نا کہ اس بات کریں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو کوئی شخص کافر کہتا نا، اس کی دو صورتیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب میں نا چیپٹر باندھے دو جس سے مسئلہ حل ہوا۔ ایک طرف تو آتا ہے کہ جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ دوسری طرف آتا ہے کہ صحابہ رسول نے ایک دوسرے کو منافق کہا۔ حضرت عمر نے حاتب بن ابی بلتع کو، جو بدری تھے، انہوں نے کفار مکہ کو خط لکھ لیا خفیہ، وہ پکڑے گئے۔ اب حضرت عمر نے کہا اس منافق کو قتل کریں، منافق کہا بدری صحابی کو، مگر حضرت عمر کافر نہ ہوئے۔ اسی طرح سعد بن عبادہ نے ایک موقع پر عبداللہ بن ابی کی حمایت کر دی، حضرت عائشہ پر بہتان، وہاں بھی منافق کا۔ تو امام پھر دوسرا چیپٹر لکھتے ہیں کہ جو تعویل سے کافر کہے گا نا کہ اسے کوئی مغالطہ لگا ہوا، وہ نہیں کافر ہوگا۔ میں حضرت ابوبکر کو مومن سمجھوں، میں کافر کہوں تو پھر کافر ہو ہی جاؤں گا کہ مومن کو کافر کہہ رہا ہوں۔ اور جو بیچارہ سمجھتا ہی ہے کہ وہ مومن نہیں، اس کا کیا کیا ہے؟ وہ دوسرا باب امام بخاری کا پڑھنا کہ ایک بلا تعویل کافر کہتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، خام خواہ ایک کوئی نہ کوئی عذر ہے، بے شک جھوٹا ہے مگر اس کو وہ غلط فہمی ہے، وہ نہیں کافر ہوتا۔ ورنہ حضرت عمر کافر ہو جاتے کہ انہوں نے بدری صاحب کو منافق کہہ دی۔ مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ذہن کھلے کرو، خدا کے لیے اس امت کو ایک کرو، ورنہ بربادی ہو جائے گی۔ اللہ پناہ دے۔